اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل حدیث بٹ۔ ناظرین، دل دکھی ہے، روزانہ ملک کسی بحران کا شکار ہوتا ہے۔ ایک ہی امید تھی وزارت خزانہ سے، وزارت خزانہ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بس میں نہیں ہے عوام کو ریلیف دینا اور ملک کے لیے کچھ اہم کام کرنا۔ ناظرین، میڈم شمشاد اختر صاحبہ جو نگران وزیر خزانہ ہے، وہ ایک سیریس بیماری میں مبتلا ہیں۔ نمبر ایک، ان کی پہلے روز ہی آتے ہی وزارت خزانہ میں شدید لڑائی شروع ہو گئی۔ نمبر دو، نمبر تین، انہوں نے سینٹ میں کیا کہا، یہ میں آج اپنے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں۔ شمشاد اختر صاحبہ بہت پرانی منجی ہوئی خزانے کی اکنامک کی ماہر خاتون سمجھی جاتی ہیں، پر اس وقت وہ جوڑوں کے شدید عارضے میں مبتلا ہیں۔ وہ 5-7 قدم بھی بڑی مشکل سے چلتی ہیں۔ جب اگر 5-7 قدم چلنا مشکل ہے تو ظاہری بات ہے میٹنگز میں جانا آنا ایک پرابلم ہے، پھر سارا دن بیٹھ کے کام کرنا ایک پرابلم ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس چیلنجنگ صورتحال سے نپٹ سکیں گی اور صحت کی وجہ سے۔ دوسری بات، پہلے دن جس دن وہ گئیں اپنے آفس میں، تو انہوں نے مشیر خزانہ وقار مسعود صاحب پہ یہ الزام لگایا کہ آپ اسحاق ڈار صاحب کے بہت کار خاص تھے، لہٰذا آپ دفتر سے نکل جائیں۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ انہیں دفتر سے نکلوا کے تالا لگوا کے ان کے دفتر کو چابی اپنے کمرے میں رکھ لی۔ وقار مسعود صاحب نے احتجاج کیا جا کے وزیر اعظم پاکستان کو۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں مسعود صاحب، آپ ادھر وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں بیٹھ جائیں گے، کافی جگہ ہیں ادھر، کہیں بھی بیٹھ جائیں۔ اب دیکھیں یہ اس طرح ہمارا ملک چل رہا ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ شمشاد اختر صاحبہ نے سینٹ میں بھی جا کے بتایا ہے کہ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ خزانے کا یہ حال ہے تو میں کبھی وزارت قبول نہ کرتی۔ یہ اس سے بھی تشویش کی بات ہے کہ انہیں خزانے کا پتہ ہی نہیں تھا اور انہیں خزانے پہ بٹھا دیا گیا۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ عوام کو کون ریلیف دے گا، کیسے ریلیف دے گا، کب ریلیف دے گا، اس کا کوئی دور دور تک اندیہ نہیں ہے۔ اب عوام کا کیا بنے گا؟ عوام کیا خدا نخواستہ خودکشیاں ہی کرتے رہیں گے اور یہ حکمران جو ہیں مرات انجوائے کریں گے اور صرف آنیاں جانیاں ان کی ہم دیکھیں گے؟ ناظرین، دعائی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ کرے اور ان سب کو پاکستان کے لیے، عوام کے لیے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، دوبارہ میں نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔